یاد کریں ہم. اور یہ کب کا لکھا ہوا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہم نے اسے محسوس کیا پیدائش کے وقت ہی کہ کوئی خاص چیز ہے. سبحان اللہ. تمام محدثین نے اس کو لکھا. حضرت ام احمد نے یہ بھی کہا، آپ کے دادا جان نے کہا کہ ہم نے وہ ابھار اسی وقت محسوس کیا، لیکن اس کو رب تعالیٰ نے تحریر جو تھی اس کو بالوں کے نیچے اس کو چھپایا، لیکن اس پر غور کنہوں نے کیا؟ 12 سال کی عمر میں بحیرہ راہب نے جب آپ کو دیکھا تو سب سے پہلے مور نبوت پر آیا. سبحان اللہ. 12 سال کی عمر مبارک تھی، اپنے چچا کے ساتھ آپ شام میں تجارت کے لیے جا رہے تھے. جب اس کے معبد کے قریب پہنچے تو اس نے آپ کی اسی مہر کو دیکھا اور اس نے سب سے پہلے یہ نشاندہی کی، واضح لفظوں میں کہا یہ کن کے ساتھ ہے؟ ابو طالب کہنے لگے میرے ساتھ ہے، میرے عزیز ہے، میرے بھتیجا ہے. فرمایا بھتیجا ہے لیکن ان کی قیمت کو آپ نہیں جانتے. ھذا رسول رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. یہ رب العالمین کے رسول ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. یہ لفظ جو ہے بحیرہ نے کہے جامع ترمذی میں، اور یہ میں نشاندہی آپ کے لیے نہیں کر رہا، نشاندہی ان کے لیے کرتا ہوں جو ہر بات میں اس بات کو ڈھونڈتی کون دلیل ہے جی. یہ سیاستہ میں ہے لیکن سیاستہ بھی تمہیں منوا نہیں سکتی. کیوں؟ کہ جنہوں نے بیٹوں سے بھی بڑھ کے پہچانا تھا رسول ہیں، مانے وہ بھی نہیں سارے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل سے مانا نہیں جاتا، مانتے وہ ہیں جنہیں رب توفیق دے اپنے حبیب کو ماننے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر اپنی قسمت پہ ناز کریں کہ آپ کے سینوں پر رب نے چنا ہے اپنے محبوب کی محبت اور ایمان کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ علم سے ماننا ہوتا تو مانتے نا یعرفونکم یعرفون ابناءہم. کیا بات. بیٹوں سے بڑھ کے، حالانکہ بیٹے کے بارے میں کسی کو شک ہو جائے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیٹے کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو کہ یہ میرا بیٹا نہیں جی، تو اس کو ایسی آگ لگتی ہے کہ نہ وہ جلتا ہے نہ وہ بچتا ہے، بس دکھتا ہی ہے. کسی کو اگر شک ہے کہ میرا بیٹا نہیں، ہر بندہ اس بات پر روشن پہلو دیکھتا رہتا ہے میرا ہی بیٹا ہے، اس میں اپنی شکل دیکھتا ہے میرا ہی بیٹا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر کشاف میں، جلالین شریف میں، تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں اس آیت کریمہ کے تحت امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے پوچھا عبداللہ ابن سلام سے، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا عبداللہ بن سلام، تمہیں عالموں کو تبدیلی مذہب بڑی مشکل ہوتی ہے، پہچان بھی انہیں زیادہ ہوتی ہے، ماننا بھی انہیں مشکل ہوتا ہے، تعصب بھی انہیں کے اندر زیادہ ہوتا ہے، پبلک مان بھی جاتی ہے، عالم مان جائے تو کیا بات. کیا بات. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ اڑی کھوتا کرتا ہے. کیوں؟ وہ کانوں سے کھینچ کر بٹھاتے تھے نا کشتی میں، کان اتنے لمبے ہو گئے آگے نہیں ہوتا جی. اور پھر اعتراف کیا، فرمایا گدھا بھی اتنی ضد نہیں کرتا جتنی یہ دعوے دار کرتے ہیں مانتا اللہ بشر مثلنا. ان کی ضد تو گدھے سے بھی زیادہ ہے. توجہ ہے حضرات. اور وہ اپنا بیٹا بھی تھا، مانتا اللہ بشر مثلنا کہنے والا پہلا بیٹا بھی تھا، اور تیری ضد تو گدھے سے بھی زیادہ ہے. وہ بالآخر آ ہی گیا کشتی میں، اور تو اس قابل بھی نہیں، کہتا ہے مجھے بچا لے گی جی، میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا. تجھے پتہ نہیں نبی کے وسیلے کے بغیر پہاڑیاں بھی کام نہیں آتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غرق ہو جاتا ہے بندہ، غرق.
حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا حضرت فاروق اعظم نے، عبداللہ بن سلام تم تو عالم تھے، اور میں مجھ پہ اللہ نے کرم کیا، علم کی بات نہیں، مجھے میرے علم نے سیدھی راہ دکھائی۔ اب فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ابھی دیکھا بھی نہ تھا، لیکن وہ نشانیاں جب میں نے سنی لوگوں سے، اپنے کلیسا میں ہم پڑھتے تھے تورات، تو لوگ کہتے تھے محمد رسول اللہ آ گئے، انہوں نے اعلان کر دیا۔ میں ان سے پوچھتا تھا تورات میں جو نشانیاں ہیں وہ ان میں دیکھتے ہو؟ اکثر مجھے کہتے ہاں دیکھتے ہیں، لیکن دبے لفظوں میں کہتے۔ میں کہتا جب نشانیاں دیکھتی ہو تو کھلے سینے سے کیوں نہیں کہتے؟ کہتے دل میں کچھ بغض پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ میں دل میں بغض پاتا ہوں، میں دیکھتا میرا سینہ کھل رہا ہے، میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا محمد کو۔ فرماتے ہیں پہلی نظر دیکھا تو یقین کامل ہو گیا، اور فرمانے لگے عمر بن خطاب مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے کا اتنا یقین نہیں جتنا محمد کے رسول ہونے کا۔ شان ہے اور ہر دور میں تھی۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے پہلے سے لے کر آج تک ہے، اور ہم نہ رہیں گے مگر شان کے ڈنکے اسی طرح بجتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے یہ لفظ، حضرت صفیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ، مومنوں کی ماں، حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، ہوئی بن اخطب جو یہودی سردار ہے اس کی بیٹی ہے آپ فرماتی ہیں میرا ابا ہوئی بن اخطب اور ابو یاسر میرا چچا ایک روز گھر میں باتیں کرتے تھے، اور میں صرف ان کے پاس چلی جاتی تھی، دونوں کے پاس گھر میں اتنے بچے سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے ہی پیار کرتے تھے، دونوں چچا بھی اور باپ بھی۔ میرے سامنے کہنے لگے ہم جا رہے ہیں محمد کو دیکھنے، دونوں سردار ہیں اپنے گھر میں یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب شام کو دونوں واپس آئے تو ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ صفیہ کہتی ٹوٹے ہوئے تھے، جب بھی گھر آتے سب سے پہلے مجھ سے پیار کرتے، مجھ سے باتیں کرتے، لیکن اس دن کوئی بات نہیں کی۔ میں کبھی چچا کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے نہیں دیکھتا، ابا کے پاس گئی وہ بھی نہیں دیکھتا۔ کافی دیر کے بعد میں نے کہا ابا کیا ہوا، آپ لوگ گئے تھے اس کے بعد گمسم ہو؟ کہتے پھر بھی میری طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ اتنی بات کہی، میرے باپ نے چچا سے ابو یاسر سے کہا ہوا یا ابا یاسر ہوا کیا وہ وہی ہے؟ ابو یاسر تم مجھ سے زیادہ کتاب دیکھتی ہو، ہوا کیا وہ وہی ہے؟ سبحان اللہ۔ انداز دیکھو کس طرح پوچھ رہے ہیں، گھنٹوں چپ، بات نہیں کر سکے، لیکن جب بات کی تو پھر تحقیق کی یہی، ہوا کیا وہ وہی ہے؟ ابو یاسر نے آہستہ سے کہا صفیہ کو دور کرو، واللہ ہوا اللہ کی قسم وہ وہی ہے، تو رات کس کی جانتے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں باپ نے چچا سے کہا کہ تیرے دل میں کیا ہے؟ اس نے کہا واللہ میرے دل میں صرف بغض ہے، میں مان نہیں سکتا، اس لیے کہ امارت بھی ریاست بھی یہود سے سب کچھ چلا جائے گا، میں نہیں مانتا ماں سوا بغض کے کوئی نہیں۔ اس نے کہا دلیل کوئی نہیں، کیوں؟ فرمایا دلیل اس کے ماتھے میں ہے، دلیل اس کی جبین میں ہے، اس کی جبین بتاتی ہے کہ وہی محمد رسول اللہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ یہ یہودیوں کا گھر ہے، سردار کا گھر ہے، اور ابھی
عمر تھوڑی سی ہے. فرماتی ہے جب اس نے کہا میرے دل میں بغض ہے تو میں نے بولا, میں نے کہا چاچا تمہارے دل میں بغض ہے لیکن تم جو بات کہہ رہے ہو اس سے میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. آپ نے اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ گری, اور گری تو ایک کیل کوئی اس فرنیچر میں یا کسی صوفے میں یا کسی, کیونکہ بڑے سردار کا گھر تھا, وہ لگ گیا, رخسار پہ لگ گیا. جب نبی کریم علیہ السلام کے عقد میں آئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا, فرمایا صفیہ یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کی محبت میں جب باپ سے پہلا تھپڑ کھایا تھا. آج حاجی افضل نے کمال کر دی. حاجی نذیر صاحب نے نذیر صاحب ہی ہیں آج کمال کیا. کیا شیر آپ نے پڑھا میں نہیں دی تو ماری سڑتا ہے تے سڑے تے مار جاوے میں جائے تو ماری گئے ہیں. حضور کا ذکر آتا ہے مر جاتے ہیں. میں کہا مر کیوں گئے ہو بے ایمانو؟ حضور کا اثر تو یہ ہے کہ ابھی تشریف لائے پوری دنیا میں روڑا پہ میں کہتا ہوں بھئی حضور کا اثر دیکھو. اور نجدیوں تمہارے گھروں میں کیوں شور نہیں ہوگا؟ میں جانتا ہوں تمہاری مجبوریوں کو. تمہاری بچیاں تمہیں یقیناً پوچھتی ہیں, تمہارے بچے تمہارا گریبان پکڑتے ہیں, تم بڑے مجبور ہو. میں بریڈ فورڈ میں کتنے بچوں سے واقف ہوں میرے پاس آئے صدقات کے لیے, اپنے وہ ٹافیاں سویٹیں اکٹھی کر کے کہتے جی ہمارا ابا منع کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. آج ایک بچی نے مجھے بتایا کہ اسکول میں ایک ٹیچر نے یہ بات کی میلاد نہ بنایا کرو, تو پورے اسکول میں شور ہو گیا. سبحان اللہ, میلاد تو ہوگا. سبحان اللہ. آج کی تازہ بات ہے. ٹیچر وہ بیمار تھی نا, اس نے اس طرح کی دل کی بیمار, اس نے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہونا چاہیے. پوری کلاس کو اسی وقت بچیاں کھڑی ہوگا ہوگا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑا مجبور ہے بیچارے. میں مثال تو وہ نہیں دے سکتا, لیکن ہمارے پنجاب میں بہت بڑے خطیب تھے جھنگ کے, اہل سنہ والجماعت, وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب ایسے نہیں ہیں کہ وہ جب وہ فرماؤ اور دنیا محسوس نہ کرے, اور عرشہ پہ بھی رولا تو فرشہ پہ بھی رولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بدبخت ہے جو کہے کہ میں محسوس نہیں کرتا, اور یہ کہہ کہ آپ ایک پنجابی میں ایک مثال دیا کرتے نا, تیرے لونگ دا پیا لشکارا پیاریاں لے آج تک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات کی یہ نہیں ہے. سبحان اللہ. میں اس کی تشریح نہیں کروں گا, یہ بات جس کو پنجابی آتی ہو وہ مدے نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بھی محسوس ہوتا ہے. آپ کی مثالیں آپ کو دینے کے لیے بڑا بڑا کچھ کہا, اور انہوں نے دیکھو نا 100 ہیروز جو کتاب وہ لکھی ہے انہوں نے, اس میں بھی تو یہ لکھا ہے نا سب سے زیادہ دنیا کو جنہوں نے متاثر کیا. ہم ان شخصیات کا تذکرہ کرتے تو اس میں بھی نبی پاک کا تذکرہ کیا ہوا. یعنی دنیا متاثر ہے آپ سے. کہتے پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے. میں نے کہا وہ چھوٹی مسجد ہوتی تھی کرنڈلے ہیچ والوں کی, تو اتنا مجمع اس میں ہوتا تھا, میں 2-3 دفعہ اس کو بھی آیا تقریر کرنے کے لیے, تو اتنا مجمع میں پسینے چھوٹ جاتے تھے اندر انفاس کی گرمی سے. آج اگر بہت وسیع ہو گئی, اس سے 3 گنا بڑی ہو گئی, یہ حال تقریباً 3 گنا بڑا ہے اس سے.
नीचे भी भरा हुआ है, ऊपर भी भरा हुआ है। कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या हम लाए हैं? हम तो नहीं ला सकते, हम नहीं ला सकते, इंसानियत नहीं ला सकती। क्यों? इसलिए कि ये तो रब ताला का करम है कि वो पहचान इनकी कभी मिटने न देगा। सुभान अल्लाह। और जो इनकी पहचान के लिए जिक्र में ज़माने भी हिला देंगे, रब उनकी पहचान भी कभी मिटने न देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफिया फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, ये निशान है उस दिन का। फरमाया सफिया, मैं तो ये समझा कि मफ्तू होने के बाद तुमने ईमान के बारे में सोचा। कहा या रसूल अल्लाह, आपको पता है। सुभान अल्लाह। अर्ज़ किया, आपको पता है। सुभान अल्लाह। फरमाया तुम बयान करो। सुभान अल्लाह। अर्ज़ की कि मुझे बहुत शिद्दत की तकलीफ हुई थी, बाप ने मुझे मारा, तो आपकी ही सूरत को पहली दफा मैंने अपने ख्वाब में देखा। यहाँ मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात किए हैं। मुस्तशरिकीन के एतराज़ात हैं, वो कहते हैं कि जिस दिन हुई इब्न अख्तब कत्ल हुआ, उसी दिन उसी रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफिया उनके खेमे में थी, उनसे निकाह कर लिया। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इस पर तकरीर की है, लेकिन इसका जवाब हज़रत सफिया खुद देती है। सुभान अल्लाह। कि मुझे तो साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका, ना बाप से कोई ताल्लुक था, ना चचा से। सुभान अल्लाह। मैं उनकी कैद में थी, उनकी कैद में थी, और मैं रसूलुल्लाह पर फिदा हो चुकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान बूझ कर छुपाते हैं हक को, जानते इतने हैं कि बेटे से भी ज्यादा पहचानते हैं कि बेटा मेरा बेटा है। इस बात का जितना यकीन है, इससे बढ़कर यकीन है कि वो रसूल है खुदा के। लेकिन लयक्तुमुल हक, कितमान हक करते, हक छुपाते हैं। और हक छुपाने की मिसाल आपको बताऊं, ये सिर्फ यहूदी नहीं छुपाते, जिसके दिल में भी बोझ वो छुपाता है। नबी पाक के नूर की हदीस 70 साल तक नजदियों ने छुपाई। कितने साल? 70 साल। 8 जिल्दों में अल मुसन्नफ में हदीस जाबिर निकाल के 40 सफ़हात 8 जिल्दों में करोड़ों रुपया लगाए इन्होंने। हमें कहते हैं ना, ये आप खर्चे करती हो, आप फजूल खर्च की करती हो, आप तब्जील करती हो। मैंने कहा नुक्ते नजर का फर्क है। 8 जिल्दों में अल मुसन्नफ छपवाना, 70 साल तक कितने एडिशन उसके, गर्ज क्या थी, ये हदीस छुप जाए। तो तुमने हुजूर की शान छुपाने पर करोड़ों लगाए, हम हुजूर की शान के ऐलान पर करोड़ों लगाते हैं। सुभान अल्लाह। कहिए सुनिए सुभान अल्लाह, वापस से कह लीजिए सुभान अल्लाह। 70 साल तक छुपाया उस किताब को। जब भी मुनाजरे के मैदान में हम लोग जाते, मैंने मुनाजरे के यूसुफ रहमानी से, यूनुस नौमानी से, अब्दुल रशीद जल्लर से, अहले हदीस मौलवी से मुझे कहा इरफान शाह, अगर बाप की औलाद हो तो फिर वो किताब निकाल के दिखाओ। मैंने उनके उलमा की किताबें दिखाई। मैंने कहा वो किताब नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन तुम्हारे उलमा की किताबें दिखाऊंगा जिन्होंने ये लिखा है कि मुसन्नफ में ये हदीस मौजूद है। नवाब सिद्दीक हसन की किताब दिखा सकता हूँ, थानवी की किताब दिखा सकता हूँ, और फिर अपने मुहद्दिसीन की किताबें दिखा सकता हूँ। लेकिन हर आदमी इस जगह पे रुकते हैं कि हम वो किताब नहीं दिखा सकते। क्यों? तो उस किताब के बगैर, उस हदीस के बगैर ये किताब 70-80 साल तक गवर्नमेंट सऊदीया छापती रही। लेकिन शेख ईसा बिन माने अल हुमैरी यमनी हैं, दुबई में वजीर औकाफ थे। मैं जब हदीस पाक पढ़ता था ना कि हुजूर फरमाते हैं
الایمان من الیمن، یمن سے مجھے خوشبو آتی ہے، یمن میں ایمان ہے، سبحان اللہ، اس کی بہت سی جھلک ہے، محدثین نے بیان کیے ہیں، لیکن ایک جھلک اس کی عیسیٰ بن مانی الحمیری بھی ہے، سبحان اللہ، کہ 70 سال تک ہمیں جس بات پر نجدی مناظر روکنے کی کوشش کرتے تھے، اس حمیری عالم نے مزار شریف کابل افغانستان کے قدیم کتب خانے سے 70 سال کے بعد وہ کتاب کا نسخہ ڈھونڈ لیا جس میں یہ لکھا ہوا موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ بعینین ہاتین، سبحان اللہ، میں رسول اللہ کو اپنی ان دونوں آنکھوں سے بار بار دیکھ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، وَقَانَ نُورًا كُلُّهُ، حضور سارے کا سارا نور تھے، بل نور من نور اللہ ہے، بلکہ مصطفیٰ اللہ کے نوروں میں سے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، انٹار کی آمد، انٹار کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ آج الجزء المفقود پوری دنیا میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور من نور اللہ کا عقیدہ اس کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ شرکیہ ہے، میں نے کہا پوچھ عبداللہ ابن عمر سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبداللہ ابن عمر شرکیہ نہیں سمجھتے اس کو، اپنی سند کے ساتھ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ اللہ کے نوروں میں سے نور ہے۔ سبحان اللہ، ارے جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی، سبحان اللہ، بتائیے یا رسول اللہ سب سے پہلی تخلیق رب کی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ نور النبی ہے، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو سب سے پہلے رب نے تخلیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدریہ، نعرہ غوثیہ۔ ایک بات ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو سبحان اللہ، کہ حضور کی شان چھپائی نہ جا سکے گی مگر یہودی چھپاتے ہیں، اور آج یہ بھی پتا چلا کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپانے والے ختم نہیں ہوئے، یہودی چھپاتے تھے اب سعودی چھپاتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ، اور کروڑوں روپیہ لگا دیا اس پر کہ یہ حدیث نہ کہیں لوگ پڑھ لیں، کروڑوں روپیہ۔ اور پھر دیکھیے الادب المفرد، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہی یا محمد یا رسول اللہ کے لفظ ہیں۔ سبحان اللہ، جب ان کے پاؤں پر فالج ہوا تو ان کو ایک دوست نے کہا، انہوں نے پوچھا کہ میں اس کا کیا کروں، تو کہا کہ سب سے محبوب ہے اس کا نام لو، سبحان اللہ، اذکر احب الناس الیک، سارے لوگوں میں جو تجھے محبوب ہے اس کا نام لو، تو انہوں نے بے ساختہ ساہا یا محمد، سبحان اللہ، پکارے یا محمد، فرماتے ادھر میں نے نام لیا ادھر پاؤں میں جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مکتبہ سلفیہ سانگلہ ہند ضلع شیخ پورہ والوں نے یہ یا کا لفظ مٹا کے صرف محمد کے ساتھ یہ پورے لاکھوں روپیہ لگا کے یہ کتاب چھاپی، اور اس وقت حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے۔ آپ وہ پرانی کتابیں لے گئے اور نئی نصاب میں رکھ کے ان نے کہا دیکھو یہ یا کیوں مٹایا تم نے؟ سبحان اللہ، اس نے اے کرنے کی کوشش کی، حضرت نے لطر اتار لیا اپنا اللہ، اور پکڑ کر اس کے سر میں جوتے مارے، کہا عنایت اللہ تم اس وقت تک مارتا رہے گا جب تک تم یہ کتاب یا کے ساتھ نہیں چھاپو۔ سبحان اللہ، میں پوچھتا ہوں کہ کتاب سے مٹانے کا مطلب کیا؟ اللہ، کیا مطلب؟ پیش کرو، دلیل ہے، سامنے آتے ہو، مناظرے کرو، دلیل پیش کرو، دلیل کا جواب دلیل سے دو۔ یہ بغض کی انتہا ہے کہ دلیل کو بھی مٹا دیا جائے، سبحان اللہ، بے شک، یا انعام
مٹایا جائے، لیکن یاد رکھو جنہوں نے بھی مٹانے کی کوشش کی مٹ گئے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آباد تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اگر تم نے شریف ماؤں کا دودھ پیا ہے تو یہ جو ہمیں الزام دیتے ہو کہ ثبوت نہیں ہے، یوں ہی کرتے ہیں، اسی کو پروپیگنڈے کو جاری رکھو نا، دلیل کاٹتے کیوں ہو؟ صفحے سے لکھا ہوا کیوں کاٹتے؟ وہ پروپیگنڈا کیا کام ہے تمہارا؟ یہ بدعت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، میں نے کہا اس کا ہم جواب دیتے ہیں، لیکن تم بزدل ہو کمینو، تم بزدل ہو کہ تمہارے حق کرتے ہو، کتابوں سے سیاہی اڑا دینے سے محمد رسول اللہ کا نور گھٹ نہیں سکتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر چاہے جتنا بھی لٹراتے پھرے، رب تعالیٰ محمد کے نور کا اجالا کر پائے۔ گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ بارہ ربیع الاول کو مانسیرا شہر میں مولوی مبادی فیض الباری کی مسجد سے میلاد النبی کے جلوس پر سیدھی فائرنگ کی گئی، 15 عاشقان مصطفیٰ کو گولیاں لگی، روڈ پر گر گئے۔ محمد سلیم شہید نے اپنے خون سے مانسیرا کی سرزمین کو اجالا کر دیا، لیکن میرا سر فخر سے بلند ہوا اس نے عقیدہ پر۔ جب وہاں سے مفتی فیضان نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ آپ کا ایک مرید میلاد النبی کے جلوس میں نجدیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، میں نے کہا کیفیت بتاؤ، کہنے لگا اس کے سینے پر 10 گولیاں لگی، ہر گولی پہ یا رسول اللہ۔ یہ ہے عقیدت کا نور، اور یہ صرف ٹھنڈی فضاؤں میں بیٹھ کر نہیں، یہ تختہ دار پر بھی عاشقوں کا یہی قصیدہ ہوگا۔ گولیوں کے سامنے سینہ ہو تو پھر بھی یہی ہوتا ہے۔ آج بھی 15 نوجوان وہاں ہاسپٹل میں ہیں، میں کہتا گولیاں کس لیے مارتی ہو؟ کہا ثبوت نہیں۔ میں نے کہا ثبوت وہ علماء سے، پبلک کو کیوں گولی مار رہے ہو؟ یہ تمہارا پریس بھی نہیں روک سکتا، یہ تمہاری بغض و اعلان تمہارا نہیں روک سکتا، یہ تمہارا چھپانا کبھی چھپا نہیں سکتا، یہ بغض و اعلان میلاد النبی کے جلوسوں کو روک نہیں سکتا۔ کیوں؟ تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ بولو نا اپنی زبان سے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدر صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں ایک کنیسہ میں گیا، ایک آدمی کو دیکھا تورات پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے رک جاتا اور پھر پڑھنا شروع ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ اچانک تم جملہ مکمل کیے بغیر عبارت چھوڑتے ہو اور پھر پڑھنا شروع کرتے ہو۔ ایک لاغر بیمار آدمی چارپائی پہ پڑا ہوا وہاں موجود تھا، اس نے کہا اب یہ رکے تو کتاب مجھے دینا، اب یہ رکے کتاب تورات
اس نے پڑھا تو اس میں آخری رسول کا نام تھا جناب محمد رسول اللہ. تو فرمانے لگے او ابن مسعود کیا محمد نے نبوت کا اعلان کر دیا؟ میں عرصہ سے بیمار پڑا ہوں. کہاں اعلان کر دیا؟ میں بھی ان کے حلقے غلامی میں ہوں. کہا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں تو پڑھ رہا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرماتے ادھر کلمہ پڑھا ادھر ان کی جان اللہ نے لے لی اور اسی وقت وہ دنیا سے پردہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب کشاف نے اس کو نقل کیا, صاحب تفسیر بیضاوی نے اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک وہ ہے کہ معابد میں جہاں جہاں تھے چھپانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن آپ کے ذکر پاک کی برکات یہ ہیں کہ جس جس کے لیے رب نے مقدر فرمایا تھا اس نے پہچان دی. سبحان اللہ. آج بھی کتنے لوگ ہیں جو انکار والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے مگر سب سے بڑے داعی ہیں سرکار کے ذکر کے. سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے اور جب میں پوچھتا ہوں تو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جس کے مقدر میں رب نے اپنے حبیب کی محبت لکھی ہے. سبحان اللہ. اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اس کو اپنے حبیب کی محبت سے منور فرما دیتا ہے. اور اس کے لیے کوئی علاقہ نہیں, کوئی قید نہیں, کیونکہ حضور کے لیے کوئی علاقہ خاص ہے نہیں. سبحان اللہ. آپ کے چاہنے والے آپ کے تصور سے بھی باہر ہیں. سبحان اللہ. خیر ایک انسائکلوپیڈیا میں پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے غلام تو سد سکندری پر بھی ہیں. سبحان اللہ. سد سکندری جو یعنی مجید کو روکنے کے لیے ذوالقرنین نے بنائی نا, اس کو سد سکندری کہتے ہیں. سکندری دیوار. سبحان اللہ. اس کے جو بیٹ ہے نا اس کے اوپر کام کرتے ہیں برکر, ان کے پاس گئے تو وہ بھی کلمہ گو ہیں. سبحان اللہ. یعنی ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے, اور لکھا بھی کس نے؟ نواب صدیق حسن نے. سبحان اللہ. اہل حدیثوں کا بڑا مقتدا ہے, اس نے لکھا ہے. کہتا ہے مہذب معاشرے سے دور ہم نے سمجھا کہ شاید ان کو نور معرفت کہاں نصیب ہوگا کہ پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں. جب میں ان کے قریب انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ جب ان کے قریب گئے تو انہوں نے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ میں نعرہ لگایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ آئیے, اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کسی علاقے کے لیے رسول ہے نہیں. سبحان اللہ. کسی علاقے کے لیے نہیں. یہ مقبولیت کسی اور نبی کی نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور انبیاء ساری دنیا کے لیے تھے نہیں. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے لوگ انجیل والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ حضور کا اعلان فرمانے والے ہیں, اور خود دیکھیے ان کی نبوت کا حال دیکھیے. انجیل میں یہ موجود ہے, پورا حوالہ میرے پاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی کنعانیہ, کنعان سے اس کا تعلق تھا, اور اس نے آ کر کہا کہ میری بیٹی لا علاج ہے, یعنی اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا, ایسے امراض ہیں اسے, اور آپ مریضوں کو شفا دیتے ہیں. میری بچی پر بھی نظر کرم فرمائیے اور صحت اس کو نصیب ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کیا کہا انجیل کے لفظوں میں؟ حضرت نے فرمایا یہ بچوں کا ہے, بچوں کا, کتوں کو نہیں ڈالتا. شفا میرے پاس ہے, یہ بچوں کا علاج ہے میرے پاس جو بنو اسرائیل سے ہیں. تم کنعان سے آئی ہو اور میں کیا اپنے بچوں کی خوراک کتوں کو ڈال دوں گا؟ اب یہ لہجہ انجیل موجودہ میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ ہمارا ایمان ہے, مگر یہ ضرور کہا کہ تمہیں نہیں دوں گا, نظر کرم بھی نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ جن کے لیے نظر کرم رب نے دی ہے تم ان میں سے نہیں ہو. غور کرو یہ بات سبحان اللہ. کہ شفا دینا بھی ان کا خاص ایک علاقہ کے لیے اور ایک قوم کے لیے تھا. سب نہیں لے سکتے تھے. تم کنعان سے آئی ہو, تمہارا حصہ نہیں. میرے پاس جو کچھ ہے یہ بنو اسرائیل کا ہے. وہ عورت بڑی ہوشیار تھی, اس نے کہا بچوں کو جب کوئی روٹی دے تو کوئی اس کا ریزہ اگر گر جائے زمین پر وہ تو اٹھا کے بچے کے منہ میں نہیں ڈالا جاتا. کہا ایسا ہی ہے. تو فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں کے منہ سے جو گر جائے کوئی ایک ریزہ میری بچی کے لیے دے دیجیے.
سبحان اللہ. کتوں کو بھی وہ ڈال دیتے ہیں بندے جو ٹیبل سے نیچے گر جائے. تو آپ بھی بنو اسرائیل کو کھلائیے، لیکن جو نیچے گر جائے ریزا وہ میری بیٹی کو دے دیجیے. آپ کو رحم آ گیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اس نے کس انداز سے بات کی مالک، کس انداز سے بات کی. اب تو اس کو کچھ ملنا چاہیے. فرمایا آپ کو اذن ہے دے سکتے آپ. اس پہ بھی نظر کرم فرمائی، نظر کرم فرمائی اور اسے شفا نصیب ہو گئی. مگر اس بات کا اقرار کیا کہ میرے پاس سب کے لیے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کے لیے نہیں. اور دوسروں کو انجیل کی زبان میں، آج کی زبان میں ان کو کہا کہ دوسری قومیں تو میرے لیے اس طرح ہی ہے جیسے جانور ہے، یعنی میرے لیے محبوب قوم یہی ہے جن کے لیے میں آیا ہوں. سبحان اللہ. لیکن ہمارے حضور کیا اعلان فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ فرق ہے. اس کا اعتراف ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی. آپ فرماتے ہیں میں تو آیا ہوں محدود علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے. سب کو اذن شفا وہ دے گا جس کے پاس شفا کے خزانے ہیں. سبحان اللہ. اور چار دام عالم میں بانٹے بھی تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ مطلق کا نائب مطلق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ لفظ سننا ذرا غور سے. وہ اللہ مطلق کا نائب مطلق ہے کہ رب الوہیت میں قید سے پاک ہے، محمد اس کی نیابت میں قید سے پاک ہے. جس کا رب الہ ہے محمد عربی اس پر اپنے خزانے تقسیم فرما سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ رسالت تامہ ہے اور رحمت عامہ ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ یہ بندے ہیں، یہ محبوب ہیں، اور یہ وہ لفظ نہیں دہراتا جو انجیل میں آئے یہ کتوں کی طرح ہے. نہ، حضور کا اعلان یہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت اسی کی جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہی رب کا محبوب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبت سے کہو نا سبحان اللہ. آج بھی طبقات میں دنیا بٹی ہوئی ہے، لیکن محمد رسول اللہ سب کے رسول ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سب کے رسول ہیں، بنو اسرائیل کے بھی آپ رسول ہیں. سبحان اللہ. آپ ہی ہیں. آپ کے بغیر دنیا میں کوئی نبی آپ کے بغیر نہیں. آپ کی نبوت عامہ و تامہ ہے. سبحان اللہ. جب آپ آئے تو اب اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نوائے اندلی بائی ہوائے مشکبار آئی، سنبھل ہے دل ذرا تو بھی کہ اب کامل بہار آئی. سبحان اللہ. رحمت رب کی تھی مگر خاص علاقوں کے لیے. یہ وہ رحمت تامہ ہے جس کا فیضان صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی جاری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نظریہ دیا. بنو اسرائیل کہیں گے احباؤ، ہم اپنا اللہ و احباؤ. یہود بھی کہیں، نصرانی. فرمایا نا، اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ کا ولد کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد. اس کے مظاہر ہیں، انوار ذات کے مظاہر ہو سکتے ہیں. ساری کائنات کو وہ مجلہ فرماتا ہے، لیکن اس کی ذات کا ٹکڑا نہیں ہوتا. ذات مطلق کا بے قید ہے وہ. اس کے اجزاء نہیں ہوتے، اس کے اجزاء نہیں ہوتے. سن رہے ہیں آپ ہم سے؟ سبحان اللہ. سبحان بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. نور کا ٹکڑا نہ ہوتا ہے نہ ٹکڑا نور کا. وہ ذات مطلق کے ٹکڑے نہیں، اس کے ٹکڑے نہیں، لیکن اس سے مجلہ، اس سے منور. یہی معنی ہے نور من نور اللہ. سبحان اللہ. نور من نور اللہ
زمانہ من تجزی کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ تجزی ہوتی نہیں نور کی. نور روشن کر سکتا ہے, ٹکڑے نہیں ہوتا. آسمان دیکھو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. یہ ایک وائٹ وین ہے, وائٹ ایسٹرا YJ30 یا 54 OSN. یہ پلیز فوراً ہٹا لیں, اور یہ بڑی بات مذہبی پیدا ہو رہی ہے, پارکنگ ایسی کریں. یہ مدد ہے. بسم اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. لوگوں نے دلائل دیے, نبی پاک علیہ السلام نے جو دلائل عطا فرمائے ہیں وہ قیامت تک کافی ہیں. سبحان اللہ. لوگ آج کہتے ہیں کہ آپ کو شاید اس پر کوئی مسئلہ بن رہا ہے, شبہ پڑ رہا ہے اہل سنت و جماعت کو, یہ رب کا ٹکڑا جانتے ہیں آپ کو. نہیں, نبی پاک علیہ السلام فرماتے تجزی اس کی ہو نہیں سکتی, اس کا کوئی ٹکڑا نہیں. الہ کا جسم نہیں, الہ وہ ہے جو جسم سے اور تغیر سے پاک ہے. الہ وہ ہے جو لامحدود ہے. سبحان اللہ. ہمارے دل میں وہ عقیدہ کیوں لگایا جاتا ہے جو ہمارا ہے نہیں؟ اللہ. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا عیب جو ہے وہ ان کو نظر آتا ہی نہیں. اللہ. جو عیب وجود رکھتا ہو وہ ہمارے پاس ہے نہیں, لہذا جو نہیں ہے وہ ہمارے دل میں تھوپا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجزی کے قائل ہیں, میں کہا تجزی کے قائل نہیں, تجزی کے قائل نہیں, ورنہ قوم کبھی بھی سیدھے راستے پر نہ آ سکتی. تبھی تو کہا کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا کہ ہم بالغ ہو گئے. سبحان اللہ. اب آپ کے نائب وہ کام کریں گے جو پہلے انبیاء کرتے رہے. سبحان اللہ. اب نبوت کا سلسلہ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عین اس حد پر جہاں رب ہدایت والوں کو دیکھنا چاہتا ہے آپ نے اس حد تک ان کو پہنچا دیا. سبحان اللہ. کیوں؟ تو حضور سے بات کرتے ہوئے بھی کہا لوگوں نے, نصارے بنی نجران نے, ذرا توجہ کرنا, باتیں سب آ چکی آپ کے سامنے. ایک نے کہا ان کا باپ کوئی نہیں, وہ نطفہ نہیں ہے, نطفہ نہیں, باپ کوئی نہیں, ان کا باپ کوئی نہیں, اس لیے ہم ان کو الہ بنائے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر تو آدم کو بناؤ کہ ان کی ماں بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کشاف نے لکھا سبحان اللہ. اگر نطفہ نہیں تو ماں کا تو کوئی دخل ہوگا نا اس میں, تو پھر آدم کو بناؤ کیونکہ ان کی تو نہ ماں ہے نہ باپ. کہتے ہیں آپ کیسے معجزات دکھاتے ہیں؟ معجزے تو اس کے مردوں کو زندہ کرے. حضرت جبریل امین وہی لے کر آئے, فرمایا ان کو بتا دیجیے کہ ان کا حال نہیں دیکھا, وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ. فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے صاحب نے کتنے مردوں کو زندہ کیا؟ کہا 4 کو. فرمایا 4 کو جو کرے وہ الہ ہو جائے. اور یہ میری وحی سن کہ حزقائیل نے تو 8000 مردوں کو زندہ کیا. سبحان اللہ. الوف نظر الموت, یہ الوف ہے یعنی ہزار, اور اس کا تعین کیا 8000. اور میں حزقائیل 8000 مردوں کو زندہ کرے پھر تو اسے الہ ہونا چاہیے تھا. کہا وہ تو کوڑیوں کا بھی علاج کرتا تھا, کہ کوڑیوں کو ہاتھ پھیر دے تو شفا ہو جائے. کہہ لے کہ کوڑی پھر بھی قابل علاج ہوتے ہیں, لیکن تمہیں پتہ ہے جرجیس کا؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہا کیا؟ فرمایا انجیل پڑھ کے دیکھ. جرجیس وہ ہے جس کو باقاعدہ طور پر کڑاہ میں پکایا گیا, اللہ. بھون دیا گیا, روسٹ کر دیا گیا, اور جب بھونے جا چکے تو رب تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کو وہ معجزانہ زندگی اور شان دی کہ ادھر روسٹ کر کے ان کو گرم کڑاہ سے نکالا گیا, اور ادھر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دھونے ہوئے جانوروں کو کب آپ نے زندہ ہوتے دیکھا؟ فرمایا جرجیس کی مثال ہے. یہ سب مثالیں گزر چکی، سب مثالیں گزر چکی. اور یاد رکھو نصارہ بنی نجران، یہ بات یاد رکھو کہ اب تمہاری حجت ختم ہو گئی، اب یہ حجت جھگڑے میں بدل گئی. رب نے بھی فرمایا کہ اب حجت کی ضرورت نہیں، اب ان کو دلیل کی ضرورت. ایک حجت ہے دلیل، ایک حجت ہے جھگڑا. فرمایا اب حجت جھگڑے میں آ گئی، اب ان حجج کو جو براہین ہے اس کی ضرورت نہیں، اب مبالغے کی طرف ان کو کہو. اور سرکار کا خطبہ یہ ہے، فرمایا رب نے وہ ساری شانیں دکھا بھی دی، مجھے عطا فرما بھی دی. اب ان کی نہ کتاب رہے گی نہ معجزات زمین پر موجود ہوں گے، اور رب نے مجھے وہ کلام بخشا ہے، قیامت آ جائے گی اس زندہ معجزے کے مقابلے میں کوئی ایک سطر بنانے پر ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اس کا اللہ مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھے گا، اگر ہے تو لاؤ سامنے میرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میں آپ حضرات کو دعوت فکر دیتے ہوئے سرکار کی نبوت کو محسوس کرنے کی بات عرض کر رہا ہوں. محسوس کرنا، فیلنگ کرنا. کیا کہ وہ سب معجزے گزر چکے، حضور کا معجزہ آج بھی زندہ موجود ہے. سبحان اللہ. آج زندہ موجود ہے. اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کا اعجاز، اس کا پڑھنا، اس کی قرات، یہ سب کچھ زندہ معجزہ. فرمایا سب معجزے گئے، مصطفیٰ کا معجزہ قیامت کے بعد تک زندہ احمد کے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. تو جس کا معجزہ زندہ وہ صاحب معجزہ بھی زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک نے بات کی اور مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے تمہارے حضور جتنے بڑے بھی ہیں تو زمین پر، اور یہ تم کہتے ہو کہ ہمارے عیسیٰ آسمان پر ہے. تمہارا ایمان ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن تمہارے مصطفیٰ ہیں تو زمین کے اوپر آرام کر رہے ہیں، تو زمین سے آسمان بلند ہے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن مقاصد دیکھو. آسمان پر وہ گئے ہیں تو یہودیوں سے بچنے کے لیے، تنقید ان کی بھی نہیں، کیونکہ تنقید کسی نبی کی کرنا بھی جائز نہیں. لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز کی تقریر سنو، یہ ہوتے ہیں عاشقان مصطفیٰ. آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ تو خود تمہیں معلوم ہے، قرآن بھی بتا رہا ہے کہ وہ پیچھا کر رہے تھے، رب نے ان کی جان بچانے کے لیے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. سبحان اللہ. مقصد ہے ان کی حفظ جان. سبحان اللہ. اور جب مصطفیٰ نے ان کو بلایا تو ان کی جان بچانے کے لیے نہیں، وہ اپنی سیر کے لیے ان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعزاز اس کا جس کو سیر کے لیے بلایا. سبحان اللہ. کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعزاز اس کا جس کو سیر کے لیے. فرمایا پھر بھی سن کہ ابھی بھی مقام دنا نے کسی اور کو نہیں دیکھا، دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنا اور تدلہ پر اگر کوئی پہنچا وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اور پھر جانے کا مقصد بھی وقایت جان نہیں تھی، وقایت نفس نہیں تھی، بلکہ حفظ نفس تھا. محبوب تیری سیر تفریح کے لیے آئیے اور دنا اور تدلہ کے مقامات سے گزر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو سرکار کی شان اقدس کے حوالہ جات ہے. آخر میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم زمانی قطب ربانی کی بات پر اختتام کرنا چاہتا ہوں اس گفتگو کو. اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. ہمارے پیر مرشد اور ان کا مقام بھی آپ کو سمجھ آئے. کیوں آج کل کچھ لوگ ان پر بھی اٹھانا شروع ہو گئے تو سمجھ آئے کہ یہ تو آسمان لوگ ہیں، ان پر تھوکنے سے تو اپنے منہ پر ہی آتا ہے. اس کا چاند پر تھوکے گا تو اپنے منہ پہ گرے گا نا اس کے. سمجھ نہیں پڑی کیا ان سی ہستیاں ہیں. دیکھو مقام مصطفیٰ پر آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سب نے لکھا حضور کی شان میں، آپ بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی اجزائے ترکیبیہ جسم کے وہ نہیں تھے جو انسانوں کے ہیں؟ یعنی آگ پانی مٹی ہوا نہیں تھی؟ باتیں تھی باوجود نشہ انصری سرور صلی اللہ علیہ وسلم از عالم امکان ما نبود. اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی
کی ترکیب وہی تھی، اجزائے ترکیبیہ آگ پانی مٹی ہوا لباس بشریت میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اس عالم امکان سے نہیں جس سے ہم سب لوگ ہیں. سبحان اللہ. جی پھر اور عالم امکان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہے وجوب، عالم وجوب ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور عالم وجوب سے ایک ہے صفات اضافیہ کا عالم. رب تعالیٰ نے عالم امکان سے صرف ایک ذات کو چنا کہ صفات اضافیہ کے عالم میں اسے کروڑ برس تک رکھ کر اپنے انوار ذات سے اضافت کے ساتھ منور فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے آسان میں بیان نہیں کر سکتا جو کچھ کہتا. سبحان اللہ. آپ فرمائیے اس کو آپ جتنا بھی زیادہ اس کا ذائقہ لیں گے انشاءاللہ بار بار سنیں گے تو سمجھ آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. عالم امکان سے ممکنات سے ایک ذات کو چنا جتنے صفات اضافیہ کے عالم میں کروڑا برس تک رکھ کر انوار ذات سے خوب مجلہ کیا، اور جب انوار ذاتیہ سے مجلہ کر لیا اسی کو مجسم جب کیا تو محمد بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عالم وجود نہیں ہے، یہ صفات اضافیہ کا عالم ہے. یہ ہے حضرت مجدد الرسالہ. سبحان اللہ. کیونکہ رب تعالیٰ جس میں بہت راضی ہوتا ہے اسے بہت اپنے محبوب کی معرفت عطا فرماتا ہے. یہ ہے معرفت کی بات. اب اگر اتنی سادہ بات ہوتی کہ مولوی صاحب کو بھی معلوم ہے جی بالکل ہمارے جیسے، میں نے کہا اتنے اوکھے ہونے کی لوڑ سی. اللہ. آپ جیسے تو بہت سے دیکھیں یہ صفات اضافیہ سے مجلہ کر کے مجسم کیا. اتنی تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جیسے تو کروڑوں ہیں، وہ خاص ہیں. آپ پوچھا جی اس کی مثال، یہ ایک فلسفہ آپ نے بیان کر دیا، اس کی مثال کیا ہے، عملی حالت کیا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں تم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے جا کے سن، وہ فرماتے ہیں چاند کی روشنی میں حضور ہوتے یا سورج کی روشنی میں آپ کے وجود مطہر کا سایہ بھی نہیں نکلتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر مجلہ نہ ہوتے تو سایہ تو نکلتا. یعنی رب کے انوار سے خوب روشن نہ ہوتے تو سایہ تو نکلتا. انہوں نے کہا جی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. فرمایا اس نے کثافت ختم کر دی. سبحان اللہ. بشریت کی کوئی کثافت آپ کے قریب نہیں رہنے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ فرماتے ہیں دیکھو جب کوئی بشر کھڑا ہوتا ہے نور میں، چاند یا سورج کی روشنی میں، اس کا وجود کی کثافت اس کی روشنی کو روکتی ہے، تو اس کے وجود کی ظلمت زمین پر ظاہر ہوتی ہے. اور نبی پاک پر جب سورج یا چاند کی روشنی پڑتی آپ کے وجود میں کثافت ہے نہیں، لطافت ہے، بلکہ یہ لفظ ہے مجدد صاحب کے الطف و انفس. سبحان اللہ. سب سے لطیف اور سب سے نفیس وجود ہے. تو فرمایا مثال آئینے کی لو جو دونوں طرف سے صاف ہو، اس میں سورج کی روشنی پڑے گی تو دوسری طرف سے نکل جائے گی، رکے گی نہیں کہ جس سے شیشے کی کثافت زمین پر جائے. دونوں طرف سے صاف ہوگا تو روشنی چھن کر دوسری طرف نکل جائے گی، اس کا سایہ نہیں پڑے گا. اور ایک طرف سے اگر کثیف رنگ کر دو، اب روشنی پڑے گی تو روشنی رکے گی اور اس کی کثافت کا عکس زمین پر آئے گا. ہمارا وجود کثیف ہے، روشنی روکتا ہے، اپنی ظلمت زمین پہ چھوڑتا ہے. مصطفیٰ کا وجود تو سورج سے زیادہ الطف ہے. جب سورج کی شعاعیں آتی ہے تو شعاعیں ہی دوسری طرف نکل جاتی ہیں، ناچار ہوا سایہ نبود. اسی لیے مصطفیٰ کے وجود کا سایہ نبود. اور جن کو میں کچھ کہتا رہتا ہوں نا، ان کو بھی مجدد صاحب نے محجوب کہا اس مقام پر. محجوبوں جس پر مردہ پڑا ہوا گونگڑوں کی سب کی چیز. فرمایا محجوبوں تمہیں کس کا حجاب پڑ گیا کہ تم حبیب کی معرفت سے پردے میں آ گئے. فرمایا اللہ نے تو ان پہ پردہ اس لیے رکھا کہ تمہیں ایمان نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اور ہاشا کیا
کہ وہ پردہ جو ایمان دینے کے لیے ڈالا گیا تھا کہ تم اس سے صحیح سمجھتے اور نور حاصل کرتے، وہ پردہ تمہاری عقلوں پر پڑا اور تم نے ان کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ ارے تم جیسے ہوتے تو پھر اس کے انوار سے مجلہ نہ ہوتے، کیونکہ ہم تو ظلمت میں ہیں۔ اے ظلمت کے راہ لو، تمہیں اس نور سے کہ جس کے نور نے سارے عالم کو منور کیا، کہ رب نے بھی اس کی صرف سراج منیر بیان کیا، اس کے مقابل نہ آنا چاہیے، کیونکہ مقابل ذلیل ہوگا اور جو مطیع ہوگا، غلام ہوگا، وہ فیضیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ قبلہ شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب۔ حضرات ابھی تشریف رکھیں، علامہ صاحب اعلان فرمانے والے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات کا موقع صاحب کو ملے گا۔ تشریف رکھیں۔ سامعین کرام، جس گاڑی کا اعلان کیا گیا ہے وہ گاڑی اسٹیل ابھی تک راستے میں ہے، برائے مہربانی آسٹرا گاڑی جو ہے اس گاڑی کو راستے سے موو کر دیں۔ سامعین کرام، 2 شعر صلاۃ و سلام کے اور اس کے بعد اذان، نماز کے بعد آپ کو پھر لنگر پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں تاکہ 2 شعر صلاۃ و سلام کے پڑھے جائیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا دے باقا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا دے باقا چاند، اس دل افروز سعادت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جس کے آگے سرورا ہم رہے، جس کے آگے سرورا ہم رہے، اس سر تاج رفعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، دودھ پانی کا پانی کیا، دودھ پانی کا پانی کیا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا
سارے حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. میں شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا الہ العالمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت و عظمت کا صدقہ اس محفل کو قبول فرما. اس کے تمام منتظمین کا انتظام قبول فرما. سب حاضرین کی حاضری قبول فرما. یا الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام کی ولادت طیبہ، عظمت پاک اور وجاہت پاک کا صدقہ سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما. دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں اضطراب دور فرما. سب حاضرین کو اپنے فضل و کرم سے حظ وافر عطا فرما. یا اللہ سب کو دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کو برکات سے مالا مال فرما. سب کی محرومیاں دور فرما دے. سب کو بامراد فرما دے. یا اللہ جس جس نعمت سے محروم ہیں ان کو نعمتوں سے مزین فرما دے. یا الہ العالمین جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو قائم فرما دے اور اس میں زوال کے خطرہ سے محفوظ فرما دے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شرح مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر. حریم کبریا سے آشنا کر. جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. عطا اسلاف کا سوزے درو کر. شریک زمرہ لا یحزنو کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. یا اللہ کرم فرما دے. اس مسجد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرکز اسلام فرما اور اس کی نورانی کرنوں سے ایک دنیا کو منور فرما. یا الہ العالمین یہاں کی خطبہ کو، علماء کو، ائمہ کرام کو سب کو برکات علمیہ فیوز روحانیہ سے مالا مال فرما. سب حاضرین جو جو دعا کر رہے ہیں یا کسی ضروری کام سے محفل سے ان کو جانا پڑا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں مالک سب کو مالا مال فرما. سب کو بھرپور فرما دے. سب پر رحمتوں سے سب کو مزین فرما دے. یا الہ العالمین ہر قسم کی بدبختی محرومی دور فرما دے. اپنی ذات پاک کا حفظ و امان نصیب فرما دے. سب کے گھروں کو الہی آباد فرما. سب کے دلوں کو آباد فرما. یا الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی نیک تعلیم تربیت یا اللہ ان کو اپنا حفظ و امان نصیب فرما. یا اللہ ان کو اپنا حفظ و امان نصیب فرما. ہمارے بچوں کو الہ العالمین نیک تعلیم و تربیت اور اپنا حفظ و امان نصیب فرما. یا الہ العالمین ان کو دین کا خادم بنا. ہم سب کو نصرت دین و خدمت دین کو توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین اس محفل پاک میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں دور نزدیک سے جتنے بھی قافلوں میں لوگ آئے ہیں یا اللہ سب پہ اپنا فضل و کرم فرما. یا اللہ سب کا آنا قبول فرما. حضور کی ولادت طیبہ کا صدقہ سب کو نعمتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کو دلوں کو تازہ فرما. یا الہ العالمین سب کے اعمال بہتر فرما. اپنی ذات پاک کی معرفت سے سب کو منور فرما. حضور نبی پاک کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ سنتوں سے ہمیں مزین فرما. یا الہ العالمین ہماری سیرتیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت پاک سے مستنیر فرما. منور فرما. روشن فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. چیچن مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. یا الہ العالمین پاکستان آزاد کشمیر فاٹا کے مسلمانوں کو دہشت گردوں کی شر سے محفوظ فرما. جن مسلمانوں نے
عاشقان مصطفیٰ نے قربانیاں پیش کی، ان کی قربانیاں قبول فرما، ان کی شہادت کا صدقہ اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما، بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم